بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات میں ہمارا آج دوسرا ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتاب کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت مطلب ہوتا ہے ضرورت نہیں ہوتی۔ فرشتے معصوم من الخطا، یعنی کہ کوئی خطا نہیں کرتے، یعنی ان سے کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں بارش برسانا، ہواؤں کا چلانا، انسان کے اچھے برے اعمال کا لکھنا، انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں امانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، اس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے وہ بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا جو کام ہے وہ جانداروں کی روح نکالنا، انہیں ملک الموت بھی یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ یہ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسان کے اعمال لکھنے کا ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ منکر نکیر، ان کا کام جو ہے وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد ان سے سوال جواب کرتے ہیں قبر میں، یعنی کہ انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے یا نکیرین بھی کہا جاتا ہے۔ مالک اور رضوان، وہ جو فرشتہ جہنم کا دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت بھی دو فرشتوں کے نام ہیں جو بابل کی سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مختلف قوموں پر عذاب نازل کرنے اور اس کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کا مختار کل ہے، یعنی کہ سب سے بڑا اور عظیم ہے۔ ہر کام ان کے کہنے پر ہوتا ہے، اور اپنے کام کرنے کے لیے فرشتوں کا قطعی طور پر محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کا ادب اور احترام، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے، ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے، یعنی عزت کرے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھے اور باادب بات ہی نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
کہ شاعر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شاعر اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ فرشتے کون ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نوری مخلوق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے تخلیق کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ ان کے حکم کے بغیر سرزد نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، اور وہ عن الخطا ہیں، یعنی کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے جو ہے وہ فرشتوں کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، اسرافیل اور منکر نکیر، رضوان و مالک، ہاروت و ماروت، یہ سب فرشتوں کے نام ہیں اور ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم فرشتوں کا ادب احترام کریں، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ فرشتوں کا، مقدس ہستیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا جواب ہے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ذمہ داری تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے لیے پیغام لاتے تھے، اسے وحی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انسان کی موت کے بعد اس سے سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں جو کہ ہماری قبر میں آئیں گے، منکر اور نکیر۔ جانداروں کی روح نکالنے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے ملک الموت، یعنی کہ موت کا فرشتہ، اور یہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کی تعداد کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، دنیا میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مختصر جواب دیجیے کہ فرشتوں کو نوری مخلوق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ بارش برسانا اور رزق اتارنا۔ تیسرا سوال ہے کہ جہنم کے دروغہ اور جنت کے دربان فرشتوں کے نام بتائیں۔ تو یہاں پہ ہے جہنم کے دروغہ کا نام مالک اور جنت کے دربان فرشتے کا نام رضوان ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے۔ فرشتوں کی کوئی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مختلف نام ہیں فرشتوں کے، بہت سارے فرشتے ہیں اور ان کے بہت سارے کام ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں، جیسے ان کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا، یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، یا جانداروں کا روح نکالنا، یا نبیوں پر وحی نازل کرنا۔ ٹھیک ہے، وحی لے کر آنا نبیوں کے لیے، تو یہ سارے کام ہیں، تو آپ ان میں سے 2 لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیجیے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہیں۔ تو اس کا جواب ویسے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقائد یہ ہیں، لیکن یہ لانگ کوسچن ہے اور یہ تو 2-3 لائنیں ہیں، لیکن اب یہاں سے سٹارٹ کر لیں کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی کہ پہلے تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں، اس کے بعد یہ آیت کا ترجمہ لکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عقائد بیان کریں، اور اس کے بعد ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد یہاں پر اپنا آنسر کمپلیٹ کر لیں۔ دوسرا سوال ہے کہ فرشتوں کے احترام کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے۔ فرشتوں کا ادب اور احترام، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ آپ نے پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک پورا جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آج کا ہمارا چیپٹر اور اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔